अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी अगेन जो है कंट्रोवर्सी सलमा यासीन और सितारा यासीन की। इसके ऊपर जो है 2-3 नए पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर मैं इस वक्त बात करूंगी। पहला पॉइंट है समीरा अज़ीज़ जो हैं जर्नलिस्ट सऊदी अरेबिया की, उनसे रिलेटेड उन्होंने कहा कि उनका सलमा यासीन से रब्ता हो चुका है, जबकि सितारा यासीन से रब्ते की वो कोशिश कर रही हैं, क्योंकि सितारा यासीन और उनके हस्बैंड साजिद अमीन जो हैं उनके नंबर्स चेंज हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलमा यासीन ने सितारा यासीन का नंबर जो है वो अपनी वीडियो में शो कर दिया था, इस वजह से सितारा यासीन को अपने नंबर चेंज करने पड़े और अब बहुत से लोगों के पास सितारा यासीन का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। खैर दोस्तों, समीरा अज़ीज़ हैं, वो ले लेंगी, कॉन्टैक्ट कर लेंगी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। यहाँ मैं बात करूँगी कि समीरा अज़ीज़ जो हैं वो सलमा यासीन के केस के रिलेटेड क्या कह रही थी। समीरा अज़ीज़ ने सलमा यासीन से रब्ता किया और उन्हें कहा कि आप अपने केस के जितने प्रूफ्स आपने अब तक दिखाए वो नाकाफ़ी हैं, जैसे कि हम तमाम सपोर्टर्स कह रहे हैं। उसी तरह समीरा अज़ीज़ ने भी सलमा यासीन से कहा कि वो प्रूफ्स नाकाफ़ी हैं, अगर इसके अलावा आपके पास कोई इस किस्म के प्रूफ्स एविडेंस हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि आप हक़ पर हैं और आप सच पर हैं, आप सही हैं, आपके अंदाज़े या आपके शकूक व शुबात जो हैं वो दुरुस्त हैं, तो प्लीज़ आप वो मुझे दें ना, लेकिन दिखा दें। तो दोस्तों, यही पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा और हमारी जो बाकी साथी सपोर्टर्स हैं उनका भी, जब उन तक ये बात पहुंचाई गई कि सलमा यासीन को सितारा यासीन से ये इशू है और ये चंद प्रूफ्स हैं। उस वक्त हमारा कहना भी यही था कि ये प्रूफ्स जो हैं वो किसी औरत को इतनी बड़ी गुनहगार साबित करने के लिए नाकाफ़ी हैं, और अगर सलमा यासीन के पास कुछ और प्रूफ्स हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि इस डाउट को क्लियर कर सकें कि ये प्रूफ्स असली हैं या नकली हैं, या वाक़अतन ऐसा कुछ हुआ सलमा और असगर के बीच, अगर इस किस्म के कोई प्रूफ्स हैं तो वो हमें प्रोवाइड किए जाएं, ताकि ये मेरा अपना मौक़िफ़ भी था, ताकि मैं ख़ुद एतमादी के साथ सलमा यासीन का साथ दे सकूं। जब ऐसी कोई चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं की गई तो हमने न्यूट्रल होकर ही बात स्टार्ट की, लेकिन अब सलमा यासीन ने अपने बहुत से बयान बदले हैं। अब हमें नहीं पता कि रियलिटी क्या है। रियलिटी एक न एक दिन तो सामने आएगी। ज़ाहिर है वाईटी पर इतना गंद मचाया है तो मेरे ख़्याल से रियलिटी सामने आनी चाहिए। हमें उड़ती उड़ती ख़बर मिली थी कि सलमा यासीन जो हैं वो कहती हैं कि मेरे पास जो वीडियोज़ और पिक्चर्स हैं वो मैं वाईटी के ऊपर किसी को नहीं दे सकती, और उन्होंने मेरा ख़्याल है अभी तक किसी भी यूट्यूबर को नहीं दिए हैं। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि जो मुझे ख़बर मिली थी कि वो कहती हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो वाईटी के ऊपर लगाने के काबिल नहीं हैं, नाज़ेबा तस्वीरें और वीडियोज़, इस किस्म की चीज़ें उन्होंने कुछ कहा। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहूँगी कि सलमा यासीन, आप किसी चीज़ को अगर वाईटी के ऊपर लाई हैं डेयर, तो उसे वाईटी के ऊपर ही साबित करेंगी, तो आपको वो चीज़ें वाईटी के ऊपर दिखानी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें वाईटी के ऊपर दिखाने के काबिल नहीं हैं, तो फिर आपको ये केस वाईटी के ऊपर नहीं लाना चाहिए था, आपको कोर्ट जाना चाहिए था। और अगर आप कहती हैं कि आपको कुछ लीगल इल्लीगल इस किस्म के इश्यूज़ हैं, जो कि हमें भी लगता है आपको हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकती थी, तो आपको इस चीज़ को अपने फैमिली मैटर की तरह सॉर्ट आउट करना चाहिए था। अब वाईटी के ऊपर आने के बाद, इस मेस को इतना फैलाने के बाद, अगर आप ये कहेंगी कि वो तस्वीरें और वीडियोज़ जो हैं मैं इसलिए नहीं दिखा रही कि वो वाईटी के ऊपर दिखाने के काबिल नहीं है, यूट्यूब के जो है वो लॉ के ख़िलाफ़ हैं, तो मैं ये कहूँगी कि फिर या तो आप लोगों को बना रही हैं या फिर आप खुद ही बन गई हैं। लेकिन खैर, अब समीरा अज़ीज़ इस मामले में पड़ी हैं तो हमें उम्मीद है कि अंदर से रियलिटी ज़रूर निकलेगी। तो जो लोग बिला वजह हम सपोर्टर्स को मुख्तलिफ़ घटिया नामों और घटिया अलक़ाबात से नवाज़ रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि हमें जो है हमारी तरबियत, हमारी तालीम ये नहीं सिखाती कि हम बग़ैर जवाज़ के, बग़ैर सबूत के किसी के ऊपर भी तानाज़नी करें। जैसे कि सलमा यासीन के लिए बात की गई, पायल मलिक ने जब बात की थी सितारा यासीन से रिलेटेड, उनकी जो वॉइस लीक हुई थी, तो उस वॉइस में ये चीज़ भी थी कि पायल मलिक ने कहा कि सितारा ने मुझे बताया है कि सलमा भी इस किस्म की चीज़ें कर चुकी है, इस किस्म के गुनाह वो करती रही है जब मेरा सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था।
اس چیز کو لے کر بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ سلمیٰ یاسین پر بھی انگلی اٹھائی۔ میں نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا کہ کیا خیال ہے سلمیٰ یاسین، اگر ہم پائل ملک کی اس بات کو سچ مان لیں کہ ستارہ نے اپنا گناہ پائل کے سامنے مانا ہے، قبولا ہے، تو پھر وہاں ہمیں اس بات کو بھی سچ ماننا ہوگا کہ ستارہ یاسین نے پائل ملک کے سامنے آپ کے گناہ کا بھی تذکرہ کیا۔ اس لیے ہم نے پائل ملک کے اس ایک بات کو نہیں، دونوں باتوں کو ہی ڈینائی کیا، کیونکہ ہم اگر ایک کو مانتے ہیں تو دوسرے کو بھی ماننا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ کوئی نیا جو ہے وہ یہاں پر وہ کہتے ہیں نا نواں کٹا نہ کھل جائے، ٹھیک ہے۔ اور رات کو نوشین ڈیئر کی لائیو میں، نوشین ملتانی کی لائیو میں جو لیڈی آئی تھیں، انہوں نے آ کر وہاں بتایا، عائشہ نام بتایا اپنا، انہوں نے کہا کہ میں ستارہ یاسین کی ایکس نیبر ہوں، اور میں جو ہے وہ سلمیٰ یاسین پاکستان آئی تھیں اور میں نے ان کو ایسے ایسے ستارہ کے گھر میں دیکھا، ستارہ کے دیور کے ساتھ دیکھا، بلا بلا جو کچھ بھی تھا۔ بہت سے لوگوں نے سنا اور مجھے بھی لوگوں نے ہی آ کر بتایا۔ میں اس سے جو ہے تھوڑی دیر پہلے ان کی لائیو سن چکی تھی اور اس کے بعد کی میں نے سنی، لیکن وہ چیز مجھے آ کر بتائی گئی اور پھر میں نے جا کر وہ بھی ڈھونڈوائی اور میں نے سنی۔ لیکن ایک چیز میں وہاں یہ کہوں گی کہ اگر ہم اس چیز کو، وہ عائشہ نامی عورت جو تھیں ان کے بیان کو سچ مان لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم یہ مان لیتے ہیں جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ آیت کی پیدائش سے پہلے سلمیٰ یاسین پاکستان آئی تھیں اور سلمیٰ یاسین جو ہیں وہ ستارہ یاسین کے گھر میں اسٹے کر رہی تھیں، ستارہ یاسین کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ گھر پہ ہوتی تھیں، جب ستارہ یاسین کے بچے بھی گھر پر نہیں تھے تو دروازہ بجا اور ستارہ یاسین گھر واپس آئیں پالر سے، انہوں نے دروازہ کافی دیر بجایا، اس کے بعد دروازہ کھلا تو میں بھی دروازے میں موجود تھی، مجھے پتہ نہیں کیا لینا تھا ستارہ کے گھر سے، تو میں نے سلمیٰ یاسین کو ایسے ایسے حلیے میں دیکھا اور ان کے گھر میں کسی کو دیکھا اور جو کچھ بھی۔ اب جب ہم اگر سپورٹرز اس چیز کو اٹھاتے ہیں یہاں پر اور ہم کہتے ہیں کہ سلمیٰ یاسین بھی گنہگار ہے، تو میرا خیال ہے یہ میس اور بڑھے گا، یہ گند جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے گا، ہمیں اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ لیکن میں ایک مثال کے طور پر یہاں بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو حقیقت مان لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سلمیٰ یاسین، کیونکہ اس عورت نے وہاں کہا کہ اگر تم کہتی ہو سلمیٰ یاسین، تم کہتی ہو کہ میں جھوٹی ہوں، اس عورت نے، عائشہ نے کہا کہ اگر تم کہتی ہو کہ میں جھوٹی ہوں تو تم جو ہے وہ مسجد نبوی جاؤ، اپنے چینل کا لائیو آن کرو اور وہاں جو ہے وہ حلف اٹھاؤ قرآن کے اوپر اور تم بتاؤ کہ تم نے شادی کے بعد یہ گناہ نہیں کیا۔ مطلب وہ عورت اتنے وثوق سے بات کر رہی تھی۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ عورت سچی ہے تو یہاں آ کر آپ سب کہیں گے، تعویلیں دیں گے اور بتائیں گے کہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وہ، کہیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کہیں، کیونکہ ہم بھی اتنے عرصے سے آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ اور وہ نہیں یہ، کیونکہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ ثبوت جو ہے یہ کمزور ثبوت ہے کسی عورت کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے۔ اگر مثال قائم کی جائے تو ہم یہ جو ہے یہ بات رکھ سکتے ہیں سب کے سامنے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلمیٰ یاسین کے بارے میں ہمیں یہ چیز ملی ہے، سلمیٰ یاسین گنہگار ہے، ہم اس چیز کو میڈیا کے اوپر خوب اچھالیں، اس کے بعد سلمیٰ یاسین اور ان کا جتنا گروپ ہے وہ آ کر اس چیز کو ڈینائی کرے اور کہے کہ یہ کمزور ثبوت ہے، تو وہی سچویشن پیدا ہو جائے گی جو اس وقت سلمیٰ یاسین جو ہے اور ستارہ یاسین جو ہے ان کے بیچ میں پیدا ہوئی ہے، جیسے کہ ہم سپورٹرز کہتے ہیں کہ سلمیٰ یاسین کے لائے ہوئے ایویڈنس جو ہیں وہ کمزور ثبوت ہیں، ان کی بنیاد پر ہم ستارہ یاسین کو گنہگار نہیں مان سکتے، نہیں ثابت کر سکتے، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس عورت کی بات مان لیں، اس ان نون عورت کی بات مان لیں جو خود کو ستارہ یاسین کی پرانی پڑوسن بتاتی ہیں، اور ہم سلمیٰ یاسین کے لیے گناہ کو جو ہے وہ یہاں پر مان لیں، بالفرض ہم کہہ دیں کہ وہ گنہگار ہیں، وہ جو ہے اپنی شادی کے بعد ستارہ یاسین کے دیور کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھیں، اگر ہم ایسی بات کہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر ساری باتیں مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ تو یہی کہیں گے کہ وہ کمزور ثبوت ہے، تو ہمارا موقف جو ہے وہ آپ سے مختلف ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور وہ صرف اس لیے مختلف ہے کہ سلمیٰ یاسین سچ میں ابھی تک جو پروفس لائی ہیں وہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد کے اوپر ہم ایک عورت کو گناہ گار مان لیں۔ دوسری چیز میں سلمیٰ یاسین سے یہاں یہ کہوں گی کہ آپ نے کل مریم فہد کی ویڈیو میں تو سن لیا ہوگا کہ جو ہے وہ زنا کا کیا وہ ہے، شریعت کے حساب سے کیا شرائط ہیں اور کیا چیزیں ہیں، تو وہاں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جو زنا کا الزام لگاتا ہے اور وہ الزام ثابت نہیں کر پاتا تو اس کی بھی سزا ہے۔ تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ سلمیٰ یاسین اسی لیے جو ہے وہ
کورٹ میں یہ چیز نہیں لے کر جانا چاہتی کہ وہاں اگر میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ میں جو ہے وہ ایک شک کی بنیاد پر اپنی بہن کو زانیہ قرار دے رہی تھی یا اپنے ہسبینڈ کو زانی قرار دے رہی تھی، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ سلمیٰ یاسین کو بھی اسلامی شریعت کے حساب سے سزا ملے گی۔ تو دوستو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلمیٰ یاسین کو لگتا ہو کہ ان کے پاس انکمپلیٹ پروفز ہیں، انکمپلیٹ ایویڈنس ہیں، کمزور شواہد ہیں، اور وہ کورٹ میں جو ہیں وہ جھوٹی ثابت ہو جائیں گی اور الٹا جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ شاید اس لیے بھی سلمیٰ یاسین جو ہیں وہ ابھی تک کورٹ تک یہ بات نہیں لے کر گئیں، لیگلی اس چیز کو نہیں لے رہی۔ لیکن یہاں جانے سے پہلے میں پھر یہی کہوں گی کہ بہت زیادہ میس ہو گیا ہے، پاکستان کا اسلام کا نام بہت خراب ہو گیا ہے، اور میری اپیل ہے اداروں سے کہ اس چیز کے اوپر ایکشن لیا جائے، نوٹس لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی لوں گی میں آپ سب سے اجازت۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔